Subscribe now. کے خلیفہ اور وزیر ہیں، اگر وہ کسی طرح لوگوں کو اپنی اصلیت کا یقین دلا بھی دیں تو کون چاہے گا کہ ملک کا انتظام دو سازشوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ کئی روز تک وہ اسی طرح مارے مارے پھرتے رہے۔ بھوک لگتی تو باغوں میں جا کر پھل کھا لیتے۔ لمبی لمبی چونچوں سے پھل کترنا انہیں بہت مشکل لگتا تھا، لیکن چھپکلی یا مینڈک کھانے کے تصور سے بھی ان کا جی متلانے لگتا تھا۔ ان کے لیے دل بہلانے کی صرف ایک صورت تھی، یہ کہ بغداد کی حویلیوں کے اوپر کچھ دیر اڑ لیں اور اپنے شہر کا حال دیکھ لیں۔ ادھر شہر کے لوگ حیران تھے کہ بادشاہ اور وزیر اچانک کہاں چلے گئے۔ انہیں زمین کھا گئی کہ آسمان؟ ان کے غائب ہونے پر شہر والوں نے 3 دن تک ان کا سوگ منایا۔ چوتھے دن اپنی اڑان کے دوران خلیفہ اور وزیر شہر کی طرف نظر دوڑائی تو کیا دیکھا کہ ایک شاندار جلوس سڑک پر چلا جا رہا ہے۔ دھوں تاشیں بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں۔ جلوس کے آگے آگے ایک خوب سجا دھجا گھوڑا ہے۔ گھوڑے پر ایک شخص سنہرا زرتار لباس پہنے شان سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے خادموں کی صف ہے۔ صف سے پیچھے شہر کی آبادی کا ہجوم اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں، مرزا زندہ باد، شاہ بغداد زندہ باد۔ خلیفہ اور وزیر نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر خلیفہ نے کہا، منصور دیکھو مجھ پر یہ کیسا قہر نازل ہوا ہے۔ یہ مرزا جو گھوڑے پر سوار ہے میرے سب سے بڑے دشمن کشور جادوگر کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے جادوگر کو کسی بات پر سزا دی تھی اور اس نے عہد کیا تھا کہ کبھی نہ کبھی پلٹ کر مجھ سے بدلہ ضرور لے گا۔ خیر، میں ابھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ چلو ہم ایک بزرگ کی قبر پر چل کر دعا کرتے ہیں، شاید اللہ ہماری سن لے۔ دونوں نے ایک سمت اڑان بھری۔ تھکن سے حالت خراب ہو رہی تھی۔ لمبی اڑان کا یہ پہلا موقع تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وزیر کی طاقت جواب دے گئی۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، حضور اب مجھ سے نہیں اڑا جاتا، آپ مجھ سے تیز اڑتے ہیں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ پھر شام ہونے کو آئی، ہمیں کہیں نہ کہیں رات بسر کرنے کا انتظام بھی کرنا ہوگا، کیوں نہ ہم بقیہ سفر کل پر چھوڑ دیں؟ خلیفہ بھی تھکن چھائی ہوئی تھی۔ منصور کی تجویز سے اس نے اتفاق کیا۔ نیچے وادی میں انہیں کچھ کھنڈر دکھائی دیے۔ دونوں نے وہیں رات گزارنے کا قصد کیا اور زمین پر اتر آئے۔ یہ کھنڈر کسی زمانے میں قلعہ رہا ہوگا۔ لمبے لمبے ستون، خوبصورت محرابین، اکا دکا چھتیں ابھی باقی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی زمانے میں یہ جگہ بہت شاندار رہی ہوگی۔ دونوں ایک راہداری سے گزرتے ہوئے ایک موڑ پر پہنچے اور اچانک منصور کے پانوجم سے گئے۔ حضور والا، منصور نے سرگوشی کے انداز میں کہا، ہو سکتا ہے آپ اسے بے وقوفی کی بات سمجھیں، مگر ابھی ابھی میں نے ایک عجیب سی آواز سنی، جیسے کوئی کراہ رہا ہو۔ مجھے بھوتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ خلیفہ بھی ٹھہر گیا اور اس نے بھی کان لگائے تو ویسی ہی آواز سنائی دی۔ یہ کسی جانور کی بجائے کسی انسان کی آواز محسوس ہوتی تھی۔ حقیقت جاننے کے لیے خلیفہ آواز کی سمت میں تیزی سے بڑھا، لیکن منصور نے فوراً اس پر مضبوطی سے پکڑ لیے اور درخواست کی کہ یوں بلا جانے بوجھے وہ جان خطرے میں نہ ڈالے۔ خلیفہ نے سنی انسنی کر دی۔ اس نے جھٹک کر اپنے پر منصور کی چونچ سے چھڑائے اور اسی اندھیری سمت میں چل پڑا۔ آگے اسے ایک دروازہ دکھائی دیا جو پورا کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے پیچھے سے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ خلیفہ اپنی چونچ دروازے کے ایک پٹ سے لگائے چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے پیچھے ایک کمرہ سا تھا۔ ایک دیوار میں کھڑکی تھی جس سے کچھ روشنی اندر آ رہی تھی۔ خلیفہ نے جھانک کر دیکھا تو فرش پر ایک بڑا سا الو نظر آیا۔ الو کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حلق سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ وہ اپنی مڑی ہوئی چونچ جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ جیسے ہی الو کی نظر خلیفہ اور منصور پر پڑی، اس نے پھر پھڑپھڑانا اور خوشی سے چلانے لگا۔ ایک ڈینے کو اٹھا کر اس نے پر سے اپنے آنسو پونچھے اور بہت صاف ستھری عربی زبان میں دونوں کو مخاطب کیا، آؤ دوستو، خوش آمدید، تمہیں دیکھ کر میں کتنی خوش ہوں، تمہارا آنا میرے لیے مبارک ہوگا۔ میرے بارے میں یہ پیشن گوئی کی جا چکی ہے کہ ایک روز 2 سارس میرے پاس آئیں گے اور ان کے آنے سے میری تقدیر سنور جائے گی۔ خلیفہ اور وزیر سکتے میں آ گئے۔ چند لمحوں بعد خلیفہ نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دونوں پانوں جوڑتے اور گردن آگے کو بڑھاتے ہوئے کہا، الو صاحبہ، آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ افسوس ہم خود ایسے حال میں ہیں کہ شاید ہی آپ مدد کر سکیں۔
ہم آپ کو اپنی آپ بیتی سنائیں گے، اس سے اندازہ کیجیے گا کہ ہم پر بھی کیسی تباہی آئی ہے۔ آپ کو یہ کہانی پوری سننی ہے تو ابھی ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ میں اور بھی ایسی ویڈیو لاتی رہوں آپ کے لیے۔ شکریہ۔